ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد. تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا، اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی، ایک قدم دنیا میں ہوگا، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو، حفاظت کے لیے بھی، اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے، اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں، الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے، آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں، کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی، وہ کرسی، وہ کرسی، یہ کرسی، کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو، جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا، کوئی نہیں ہلاتا، اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی، ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں. لہذا ہے سنی مسلمانوں، آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں، بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں، اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں، تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو، بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول. اور دوسری تربیت کسی بھی مقام، مرتبے، منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں. کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے، دنیاوی منصب ملے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے. حب جاہ، حب مال، حب مقام، حب منصب، یہ بری خصلتیں ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. من رکع فرفع، حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے. تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں. آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو، بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی. آخری بات، اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا، اے مولا مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، یقین ہے مولا، لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. سنو، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا. ہاں، کئی واقعات ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا. ایک نبی تھے اللہ کے، 33 سال کی عمر تھی، وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی، اجڑی ہوئی. انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی، یہاں نہ سبزے اگتے ہیں، نہ درخت، نہ پودے، کچھ نہیں، کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی، سو گئے. اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے، 100 سال کے لیے وہی سو گئے. اور جس خچر پر آئے تھے، جو کھانا لے کر کے آئے تھے، اس کو بھی نیند لگ گئی. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اللہ نے سلا دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے. پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کہا میں تو صبح آیا تھا، دوپہر ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو، تمہارے کھانے کو دیکھو، تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو. حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی،
ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی, مولا 100 سال سلایا, اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا. جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے. 118 سال, 115 سال, 110 سال کے ان کی عمریں ہیں, اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے. حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں, اللہ کا نبی. لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے, تم کہاں سے آئے ابھی. ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں, اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وہ آئی, کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو, کسی کو نہیں. ایک علامت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کی پیٹھ پر ایک نشان ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے, وہ میں دیکھ چکی ہوں. حضرت عزیر کو جب اس بوڑھی نے یہ کہا تو عزیر علیہ السلام نے لفظ بلفظ پوری سورہ تورات سنا دی, اور ان کی پیٹھ پر وہ نشان بھی باقی تھا. تو اس خاتون نے پکار کر کہا اے لوگوں, یہ اللہ کی قدرت ہے, یہی عزیر ہے جو 100 سال پہلے ہم سے بچھڑا تھا, آج مولا نے 100 سال بعد دوبارہ اسے ہمارے ہاں اٹھا کر لایا ہے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ ان منکرین کو بتانے کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پھر اللہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا, اسی لیے کچھ لوگ جلا کر راکھ کرتے ہیں, کچھ لوگ چیل کووں کو کھلا دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ شراب کیوں پیتا تھا, چوری کیوں کرتا تھا, کوئی ڈنڈے مارنے والا نہ ہو, ہم تو اس کو جلا کے راکھ کر چکے. مولا قرآن میں بیان فرماتا ہے جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنا سکتا ہے, تمہاری راکھ کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے, دوبارہ اٹھائے گا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ موت کے بعد ہم دوبارہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, لیکن اس دنیا میں نہیں, پرن جنم نہیں. ہاں, یہ پرن جنم والا نہیں ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مریں گے یہاں, اٹھیں گے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے پھر کسی کی آتما نہیں اٹھنے والی ہے, جس کی اٹھتی ہے وہ بیوقوف ہے. ہاں, وہ جو مشہور کرتے ہیں کہ اس کی آتما آئی, اس کی آتما آئی, کسی کی آتما نہیں آتی. ہاں, یہ بات یاد رکھیں, شیطان کھیلتا ہے, روحیں جا چکی, ایک بار نکل گئی تو اب قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے, اسلام کا عقیدہ یہ, ہم مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتے ہیں اور پھر مولا قیامت کے دن اٹھاتا ہے. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد پھر کبھی چوہا بن کے اٹھیں گے, بلی بن کے اٹھیں گے, کتا بن کے اٹھیں گے. ہاں, اچھے کام کیا تھا تو اچھا بن کے دوسرے جنم میں پیدا ہوگا, برا کام کیا تھا تو کتا بن کے جنم لے گا. یہ نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے انسان بنایا تھا, انسان ہی اٹھیں گے. ہاں, کتوں والا عقیدہ مت رکھو, چوہوں والا اور بلیوں والا عقیدہ مت رکھو, ہمارا یہ عقیدہ نہیں. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یقین ہے, میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو, ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر. 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ, یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا, دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا, پھر ان کا قیمہ بنایا. گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھیں, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا, اور پھر ان کی جو منڈیاں تھی, منہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا, اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुर्दों को मौला कैसे जिंदा करता है ये नबी को सामने करके दिखाया गया। लेकिन सूफिया इकराम की भी एक तालीम होती है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाहु अन्हु सबअ सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस क्यों कराएगा, ये 4 परिंदे आपने क्यों लिए? सूफिया के जो नुक्ते होते हैं बड़े अहम होते हैं। मैंने 4 परिंदे कहा, याद है ना 4 परिंदे? हाँ, वो ऐसी ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपके सामने गिना दिए। तवज्जो, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 परिंदे क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो लिए। औलिया इकराम की एक जमात का कहना यह है कि असल में इन परिंदों की एक खुसूसियत है, एक खुसूसियत है। कौवे की खुसूसियत है लालच बहुत होती है इसके अंदर, लालची बहुत है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अरे पूरे पूरे मुर्दे भैंसों पर बैठता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा खा जाऊंगा, लेकिन होता इतना पेट है, लालच है, बहुत ज्यादा लालच। दूसरा परिंदा है मुर्गा, मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, शहवत, औरतों की ख्वाहिश। मुर्गा बहुत ज्यादा शहवती होता है, हमेशा मुर्गियों को दौड़ाता रहे, ये शहवत उसकी खसलत है। तीसरा कबूतर, कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत होती है, जल्दी दोस्त बनता है। सारे परिंदों में सबसे ज्यादा मानूस होने वाला परिंदा कबूतर है। एक दिन पाल लो उसके बाद रह ही जाता है, दोस्ती करने वाला परिंदा। चौथा मोर है। मोर की खुसूसियत यह है कि वो अपने हुस्न को दिखाने का शौक बहुत रखता है। 4 लोग भी खड़े हो गए तो पूरे पर खोल देगा और नाचता है तो खूबसूरत, लेकिन दिखाने की ख्वाहिश ज्यादा है, रियाकारी, अपने हुस्न का मुजाहरा करवाना, यह मोर की आदत है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो हुक्म किया अपने नबी इब्राहिम को, ये 4 परिंदे नहीं, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये ज़बा नहीं किए, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ज़बा किया वो क्या है? लालच को ज़बा किया, शहवत को ज़बा किया, दोस्ती करने वाली आदत को ज़बा किया, हुस्न को दिखाने वाली खसलत को ज़बा किया। जब इन बुरी खसलतों को कोई ज़बा करता है तो मौला मुर्दों को जिंदा करने वाली कुदरत भी दिखाता है। ये है असल। अगर आज भी रब ताला की कुदरत के मुशाहिदे चाहते हो कि आंखों से हम भी कुछ देख सके, इन 4 आदतों को ज़बा करो। पहले ज़बा करो। ज़बा करने का मतलब ये लालच खत्म हो जाए, शहवत खत्म हो जाए, दोस्ती करने की आदत। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सारे दोस्तों को बुरा कह रहे हैं, नहीं, दोस्त बनाओ अच्छे, वो दोस्त जो तुम्हें अल्लाह से करीब करे। वरना कुरान में है, कई लोग ऐसे होंगे जो कयामत के दिन ये पुकारेंगे, 19वें पारे की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो कितना अच्छा होता, मैं जहन्नम में नहीं जाता। कई लोग ऐसे होंगे सिर्फ दोस्ती की वजह से दोज़ख में जा रहे होंगे, दोस्ती की वजह से। तुम क्या समझते हो, अरे गैरे सबसे दोस्ती कर लेना चाहिए? दोस्त अगर किसी का बुरा है तो वो तुम्हें जहन्नम तक ले जा सकता है। इसीलिए हर अरे गैरे नत्थु खेरे से दोस्ती मोमिन की शान नहीं है। वो दोस्ती भी उससे करता है जो उसे अल्लाह से करीब करे और अपने मुस्तफा से करीब करे, वो दोस्त है। और हुस्न के इजहार की आदत ये रियाकारी है, इससे भी अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं सब आयतें बयान करता जाऊं, रात निकलती जाएगी। वैसे वक्त की किल्लत दामनगीर हर दिन रहती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला कुरान की तफसीर पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और उनकी इज्जत का पहरा देने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।